آئیے ہم اور آپ مل کر نفرت عقیدت اور خلوص کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ضرور شریف پیش کرنا اللهم صل على سيدنا محمد حبيبنا أمية ومولانا محمد وبارك وسلم اور ایک مرتبہ کا آواز بلند پیش کرنا اللهم صل على سيدنا محمد أمية ومولانا محمد وبارك وسلم کیونکہ یہی وہ درود شریف ہے. اگر یہ درود شریف خالق کائنات کو قبول آ جائے قبول کرنے خالق کائنات تو ہمارے روزے بھی قبول ہو جائیں گے, ہماری تراویح بھی قبول ہو جائے گی, ہمارا اعتکاف بھی قبول ہو جائے گا. کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عنایت فرمانے کے لیے منبر شریف پر تشریف فرما ہونے کے لیے جب اوپر چڑھنے لگے تو ہم کو کہا کہ صحابہ ممبر کے قریب ہو جائیں. جب ہم قریب ہو گئے تو ہم نے سنا کہ حضور پاک علیہ السلام ممبر شریف پر اپنا قدم مبارک رکھتے ہوئے آمین 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 کہتے ہوئے ممبر شریف پر چڑھ گئے. خطبہ ارشاد ہوا. جب فارغ ہوئے آپ نماز سے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, آج پہلے ہم نے کبھی آپ کو سنا نہیں کہ آپ ممبر شریف پر چڑھ رہے ہوں اور ہر زینے پر آمین کہہ رہے ہیں, لیکن آج ہم نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے, کیا وجہ؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تھا تو اس وقت جبرائیل امین آ کر بدعا دینے لگے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا عظیم مرتبت مہینہ پائے لیکن اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے. تو میں نے آمین کہا. پھر جب دوسرے زینے پر چڑھا ہے تو اس وقت جبرائیل امین نے بدعا دی, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ درود شریف نہ پڑھے. تو میں نے آمین کہا. تیسرے زینے پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بدعا دی, ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے لیکن اپنی جنت کو متحقق اور متعین نہ کر لے. تو میں نے آمین کہا. اب یہ حدیث پاک ہم اکثر سنتے ہیں, لیکن بعض محدثین اکرام اس حدیث شریف کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم شریعت اسلامی کی تعلیمات کو دیکھیں تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں دو حصوں میں منقسم ہیں. ایک حصے کو حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں. ان دو حصوں کو چھوڑ کر کوئی اور حق اسلام نے نہیں دیا ہے. اسلام نے جتنے ہمارے اعمال اور افعال ہیں ان کو ان دو ہی حصوں میں تقسیم کیا ہے, یا تو وہ حقوق اللہ ہوگا یا حقوق العباد ہوگا. اس کو چھوڑ کر کوئی اور حق نہیں ہوگا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اب پہلے دینے پر جب آپ نے آمین فرمایا تو اس وقت وجہ بیان کی کہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور اس میں عبادت نہ کرے. یہ کس کا حق ہے؟ خالق کائنات کا حق ہے, یعنی حقوق اللہ میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حق تھا کہ بندے خالق کائنات کی نعمتوں سے کما حقوق سرفراز ہوتے اور عبادتیں کرتے اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیتے, لیکن انہوں نے نہیں کیا. بدعا سمجھ میں آتی ہے کہ جبرائیل نے بدعا دی, بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان پر اللہ نے اتنی نعمتیں نازل کی لیکن اس کے باوجود وہ نافرمان رہا اور اپنی بخشش کا سامان نہ کیا, حقوق اللہ ادا نہ کیا, تو یقیناً ایسا شخص تو ہلاک ہی ہونا چاہیے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تعامل کہا آمین. یہ حقوق اللہ. اب جو آخری دینے پر آپ تشریف رکھیں وہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو پائے لیکن ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کو متحقق نہ کر لے, یعنی یہ حقوق العباد ہے. اب شریعت اسلامی نے جو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا حقوق اللہ اور حقوق العباد, دونوں دنوں پر ختم ہو گئے. اب کوئی حق باقی نہیں رہا. لیکن اگر کوئی انسان حقوق اللہ ادا کر رہا ہو اور حقوق العباد بھی ادا کر رہا ہو تو بتائیے اب اس کو بدوا دینے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ شریعت نے جو دو حکم دیے تھے کہ حقوق اللہ ادا کرو اور حقوق العباد ادا کرو. ایک انسان ہے رمضان المبارک میں روزے رکھ رہا ہے, خلوص کے ساتھ رکھا ہے اور اپنی بخشش کا سامان کروا چکا ہے اور والدین کی وہ فرما برداری بھی کر رہا ہے, تو یہ دونوں حقوق وہ اپنی طرف سے
جیسا وہ چاہتا ہے ادا کر چکا ہے. اب شریعت اسلامی میں کوئی جواب بنتا ہی نہیں کہ اس کو بدوا دیا جائے. لیکن جبرائیل امین نے اس شخص کو بھی بدوا دی. کس کو؟ جو حقوق اللہ ادا کرتا ہے اور حقوق العباد ادا کرتا ہے لیکن عظمت مصطفیٰ کے دھن نہیں گاتا. تو نبی پاک علیہ السلام نے کہا آمین. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک انسان شریعت پر کامل طور پر عمل پیرا ہے لیکن اس کے باوجود جبرائیل ابھی بدوا دے رہے ہیں اور اس پر آمین کہہ رہے ہیں. تو آپ نے خیال میں ارشاد فرمایا اے نادان، اللہ رب تعالیٰ حقوق اللہ وہی قبول کرتا ہے جو میری محبت میں ڈوبا ہوا ہو. حقوق العباد وہی قبول کرتا ہے جو میری محبت میں ڈوبا ہوا ہو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بارگاہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش فرمائیں. ایک مرتبہ بابا نے بلند حدیث شریف پیش فرمائیں اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا امينا ومولانا محمد وبارك وسلم. عاشقان مصطفیٰ کی طرف جھوم جھوم کر پڑھی اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا امينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہا قل، آپ کہہ دیجیے بفضل اللہ وبرحمتہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کسی پر نازل ہو جائے. فبذلک فلیفرحوا، تو انسان کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائے. کس پر؟ دو ہی چیزیں خالق کائنات میں. ہم تو بہت ساری چیزوں پر خوشی مناتے ہیں لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ خالق کائنات کا فضل اور اس کی رحمت جس انسان پر نازل ہو جائے اس سے کہہ دیجیے کہ وہ خوشی منائے کیونکہ یہ تمام خوشیوں سے بہتر ہے. اب یہ فضل اور رحمت ہے کیا چیز؟ تو علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ قرآن نے مقام پر ارشاد فرمایا لولا فضل الله عليك ورحمته لحملت طائفة منهم أن يذلوك. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے لیکن علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کو خطاب کر کر خالق کائنات نے پوری انسانیت کو خطاب کیا. کہا کہ اگر میرا حبیب تمہارے اندر جلوگر نہ ہوتا تو پوری کائنات تم کو خالق کائنات کی یاد سے غافل کر دیتی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فضل بنا کر رحمت بنا کر تمہارے درمیان مبعوث کیا اور خالق کائنات کے حبیب نے تم کو خالق کائنات کا پتہ بتایا. اب تم عبادت کر رہے ہو خالق کائنات کی. تو یہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے درمیان موجود ہے اس پر خوشی مناؤ. چنانچہ اور ایک مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو ہر وہ چیز سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر خالق کائنات کا بہت بڑا فضل ہے. تو اس فضل کے لفظ سے علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل کے معنی نبی پاک علیہ السلام. اب رحمت رہا خالق کائنات ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. تو ان دو مختلف آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فضل کردگار اور رحمت خداوندی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت خداوندی کا مظہر عدم ہے نبی پاک علیہ السلام. تو قرآن نے حکم دیا کہ نبی جو بشکل فضل اور رحمت تم کو عطا ہوئے ہیں اس پر خوشی مناؤ. اس کے عام معنی یہ ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو تو اس وقت خوشی منائی جائے. لیکن عام معنی علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں ان تعلیمات پر عمل پیدا ہونے کے لیے انسان کا جو نفس ہے آمادہ نہیں ہوتا. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے تم اپنے نفس کی خوشی کو چھوڑ دو اور میرا حبیب جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل پیدا ہو جاؤ. اس میں جو خوشی تم کو حاصل ہوگی یہ خوشی تمام خوشیوں سے بہتر ہے. لیکن آج ہم مختلف چیزوں میں خوشیوں کو ڈھونڈتے ہیں. پہلی چیز جس میں ہم خوشی ڈھونڈتے ہیں وہ ہے تعلیم. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم اگر حاصل ہو جائے انسان کو تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے انسان کی زندگی کا اور انسان خوشی مناتا ہے. لیکن کئی واقعات ایسے سامنے ہمارے آتے ہیں جس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ تعلیم میں حقیقی خوشی نہیں ہے. بتائیے اگر تعلیم میں حقیقی خوشی ہوتی تو کیا کوئی ڈاکٹر ایسا ہوتا جو انسان کے جسم کے اعضاء بیچ دے؟ ارے حیوانیت شرما جائے. تو ڈاکٹر کے پاس کیا تعلیم نہیں ہے؟ تعلیم ہے. کیا نہیں ہے؟ کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, تعلیمات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں. ایڈوکیٹ ہے, وکیل ہے, اس کو معلوم ہے کہ فریق مخالف حق پر ہے, لیکن
ایسے دلائل پیش کرتا ہے کہ وہ حق پر رہنے کے باوجود باطل پر ثابت ہو جاتا ہے، گواہوں کو بیچا اور خریدا جاتا ہے۔ بتائیے کیا وکیل تعلیم یافتہ نہیں ہے؟ خط میں خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے، لوگوں سے خط اتروائے جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، تعلیم میں انسان کی خوشی نہیں ہے۔ اور قرآن حکیم کا اعجاز دیکھیے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے تعلیم حاصل کرو، یہ انسانیت کی میراث کی بنیاد ہے، لیکن قرآن نے مجرد تعلیم حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ کیا حکم دیا؟ واتقوا اللہ واعلموا، پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس کے بعد تعلیم حاصل کرو۔ اگر تم ڈاکٹر بن جاؤ گے، خالق کائنات سے ڈرو گے، تو ایسا کوئی گھناؤنا کام نہیں کرو گے جس سے انسان میں شرم آ جائے۔ اگر تم وکیل بن جاؤ گے اور میرے حبیب کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہوگے، تو تم کبھی ایسی جھوٹی گواہی دینے کے لیے لوگوں کو آمادہ نہیں کرو گے۔ اگر میرے حبیب کا اسوہ حسنہ تمہارے اندر شامل ہو جائے گا تو تمہارا ڈاکٹر بننا بھی خوشی کا باعث ہے اور وکیل بننا بھی خوشی کا باعث ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، انجینئر وغیرہ ہیں، تمام چیزوں کو اسی چیز پر قیاس کر لیا جائے۔ تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ مجرد تعلیم حاصل کر لینے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا۔ آج معاشرے میں جو تباہی آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے۔ آج تعلیم یافتہ بہت لوگ ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، ایڈوکیٹ، علماء کثرت سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کسی چیز کی اگر کمی ہے تو وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کمی ہے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب ان سے کہہ دے ڈاکٹر میں کوئی خوشی نہیں ہے، عالم دین بننے میں کوئی خوشی نہیں ہے، انجینئر بننے میں کوئی خوشی نہیں ہے، اگر کوئی خوشی ہے تو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بننے میں۔ میرے حبیب آپ کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے گا، اگر وہ ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اگر وہ وکیل نہیں بھی ہے تو وہ خوشی کا باعث ہے، اگر وہ عالم دین نہیں بھی ہے تو وہ خوشی کا باعث ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کے دامن سے وابستہ ہے، اور جو آپ کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا وہ کبھی گھناؤنی حرکت نہیں کرے گا جس پر انسانیت شرما جائے۔ دوسری خوشی ہم ڈھونڈتے ہیں ازدواج زندگی میں۔ بعض وقتوں والدین جب شادی نہیں کرواتے تو بچے بغاوت پر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ازدواجی زندگی میں خوشی ہے۔ اگر وہ حقیقتاً اس رشتے میں خوشی ہوتی تو معاشرے میں طلاق اور خلا نہ ہوتا۔ کیوں؟ یہ واقعات ہو رہے ہیں، جب انسان کو جا کر پتا چل جاتا ہے کہ اس رشتے میں خوشی نہیں ہے تو انسان طلاق دیتا ہے یا خلا حاصل کر لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس رشتے میں بھی خوشی نہیں ہے، لیکن قرآن یعنی نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اگر اس رشتے ازدواجی زندگی میں تم کو خوشنمائی پیدا کرنی ہے تو ایسے شوہر کو، ایسی بیوی کو ڈھونڈو جو میری تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔